الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے. روکنا معروف طریقے سے اور رخصت کرنا احسان کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی وضاحت میں جائیں، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کچھ ضروری باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نکاح یا شادی ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے، کھیل تفریح نہیں. نکاح محض وقت گزاری کے لیے نہیں، صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں، یا کسی وقتی مسئلے کے حل کے لیے نہیں، بلکہ زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے، نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت کے لیے، اور معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے ہے. لہذا جب کوئی بھی مرد اور عورت باہم نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جائیں تو پھر دونوں کی حد الوسع یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق پورے ادا کریں اور باہم نبھانے کی کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر آپس میں الگ نہ ہوں. لیکن چونکہ دین اسلام ایک فطری دین ہے، انسانی ضروریات کو سمجھتا ہے، اس لیے اس معاملے کو بھی اتنا مشکل نہیں بنایا گیا کہ لوگوں کی زندگی دوبھر ہو جائے، اور اس میں پوری ہدایات اور تعلیمات کو واضح کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کہی گئی بات واقع ہو جاتی ہے. پہلی چیز نکاح، دوسری چیز طلاق، اور تیسری چیز رجوع. کہ اس میں اگر کوئی انسان ہنسی مذاق میں بھی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ چیز واقع ہو جاتی ہے. ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح بلا وجہ طلاق دینا اور بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں. حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بلا وجہ خلا حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں. یعنی جب کوئی بہت سالڈ ریزن نہ ہو، محض دل لگی کو یہ کام کیا جائے تو درست نہیں. پھر اسی طرح مرد کے لیے بھی بلا وجہ بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی دینا یا طلاق دینا یہ بھی ناجائز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے اور پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو ہی سنجیدگی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. بلا وجہ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا انا کا مسئلہ بنا کر طلاق کا مطالبہ کرنا یا طلاق دینا، اگر کوئی بھی فریق ان میں سے ایسا کرتا ہے تو وہ ایک یا دونوں ہی گناہگار ہوں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شوہر کو یا بیوی کو طلاق یا خلا پر آمادہ کرے یا گھر میں بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرے تو اسے بے حد غلط کام قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف بہکائے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں، جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے، اور اسی طرح وائس ورسا اگر کوئی شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے تو وہ بھی اسی میں آئے گا. کیونکہ نقصان کیا ہے، یعنی نقصان کی شکل کیا ہے؟ گھر کا ٹوٹنا. تو کوئی بھی شخص جو گھر توڑنے کی کوشش میں مصروف ہو، خواہ وہ اس کا قریبی دوست ہو یا عزیز ہو یا رشتہ دار ہو، وہ بھی مجرم ہے. یعنی میاں بیوی اگر ناجائز طریقے پر اس حق کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی گناہگار ہیں، اور اگر
کوئی اور بیچ میں پڑ کے گھر توڑوانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی جرم کر رہا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، شادی ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے بھیجتا ہے. ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے. لہذا جب شیطان واپس آ کر اپنی کارکردگی بتاتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کارنامہ سر انجام دیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ دونوں میں علیحدگی کرا دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی خاص طور پر شیطان کی زد میں ہوتے ہیں، اور ہر شوہر بیوی کے بیچ میں شیطان بدگمانیاں پیدا کر کے لازماً فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. تو ایسا شیطان جو علیحدگی کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ابلیس اسے اپنے پاس تخت پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو نے خوب کیا. اس کی خبر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، شادی ایک مقصد کے تحت کی جائے. نمبر 2، چھوٹی چھوٹی بات پر شادی کو ختم کرنے کی دھمکی نہ دی جائے اور ختم نہ کیا جائے. بلا وجہ طلاق کا مطالبہ نہ کیا جائے. اور اسی طرح وہ تمام افراد جو خاندان میں ہیں یا آس پاس ہیں کسی بھی جوڑے کے، وہ گھر کو بنانے کے لیے کوشش کریں، صلح کرانے کے لیے کریں، نہ کہ توڑنے کی طرف مائل ہوں. ہاں، اگر ڈر یہ ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہ رہیں گی، ایسی صورت میں پھر طلاق کی رخصت ہے. اب طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. اور یہاں جس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے وہ طلاق رجعی ہے، یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. وہ بس 2 چانسز ہیں اس کے. تیسری بار تو پھر اگر طلاق دے دی تو پھر رخصت ہی کرنا ہوگا، پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اب یہاں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ طلاق کا پھر طریقہ کیا ہے، یعنی جو قرآن سے اور سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہے طلاق مسنون، یعنی مسنون طلاق، یعنی جو سنت طریقے کے مطابق ہوگی. دوسری ہے بدعی، اور تیسری ہے ناجائز یا مکروہ. اب مسنون طلاق کیا ہے کہ شوہر بیوی کو حالت طہر میں، اور وہ طہر جس میں وہ اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کر چکا ہو، اس میں وہ 1 بار طلاق دے. تو ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق سے الگ کرنا، یعنی شوہر اور بیوی کو جیسے نکاح اکٹھا کرتا ہے اسی طرح طلاق الگ کرتی. الگ کرنے کے لیے 3 دفعہ طلاق دینا ضروری نہیں، 1 دفعہ طلاق دینے سے بھی بیوی الگ ہو سکتی ہے. تو طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، حالت طہر ہو، حالت حیض نہ ہو. نمبر 2، وہ طہر جس میں منزل سے پاک ہونے کے بعد شوہر اور بیوی نے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو، اس میں شوہر بیوی کو طلاق دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو عدت پوری کرنے کے لیے. یعنی اب 1 دفعہ طلاق دی، اب عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. اب وہ جو پہلا طہر تھا وہ گزرا، پیریڈز ختم ہوئے، دوسرا طہر شروع ہوا، پیریڈ شروع ہوئے ختم ہوئے، تیسرا طہر شروع ہوا، پیریڈ شروع ہوئے اور ختم ہوئے. یہ ہے پھر اس کی عدت. ٹھیک ہے. اب اگر ان 3 مہینوں میں شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عورت اس سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی. تو 1 طلاق بھی شوہر اور بیوی کو الگ کر دیتی ہے اگر عدت کے دوران رجوع نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر عدت کے بیچ میں رجوع کر لیا تو کیا ہوا؟ پھر گھر بس گیا. ٹھیک ہے. اگر عدت گزر گئی، طلاق ہو گئی،
اور صرف ایک طلاق دی تھی تو کیا ہوگا؟ دوبارہ نکاح ہو سکے گا. وہی شوہر بیوی جن کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی، اگر ایک ہی طلاق دی ہوئی ہے تو دوبارہ آپس میں عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، اور عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں. اور عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 مہینے یا 3 حیض بیسیکلی، چونکہ وہ زیادہ تر میجورٹی کا یعنی ہر مہینے ہوتا ہے حیض، تو اس وجہ سے وہ 3 مہینے بول دیا جاتا ہے سہولت کے لیے، ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ 3 حیض. تو اب کیا ہو گیا؟ طلاق بائن ہوگی. بائن کا لفظ نا بین سے، بین کہتے ہیں الگ ہونا، جدا ہونا، شوہر بیوی جدا ہو گئے. اب وہ اگر پھر کٹھے ہونا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں گے. اب ہوا یہ کہ مثلاً اے نے بی کو طلاق دی، 3 مہینے کی عدت بھی پوری ہو گئی، رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی. اب اس کو خیال آیا بچوں کا یا کوئی مسئلہ اور دوبارہ نکاح کر لیا. 2 سال بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر اسی طرح طلاق دی طہر کی حالت میں، جو مسنون طلاق. 3 مہینے گزرے، عدت ختم ہو گئی، رجوع نہیں کیا. اب کیا ہوا؟ 2 طلاق ہو گئی. اب پھر بھی نکاح کر سکتا ہے، یعنی دوسری طلاق کے بعد بھی جس سے وہ الگ ہو گئی نکاح دوبارہ کر سکتا ہے، یا پھر عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب 2 سال بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر اس نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے عورت شوہر سے الگ ہو گئی. اب وہ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں ایک صورت ہے کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کرے اور پھر وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے، یا پھر وہ فوت ہو جائے، تو اب یہ عورت پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکے گی. اس کا ذکر آگے آئے گا آیات میں. یہ تو ہے مسنون طریقہ طلاق دینے کا، طہر میں بغیر جسمانی تعلق قائم کیے ایک دفعہ طلاق کا لفظ بولنا، منہ سے ڈکلیئر کرنا یا لکھنا. اگر کہا نہیں، بولا نہیں اور دل میں ہی ہے تو طلاق نہیں ہوگی. اس سے بولنا ضروری ہے یا لکھنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مسنون طلاق ہے، ایک طلاق سے علیحدگی. اچھا 2 طلاق سے علیحدگی کیا ہے؟ کہ 1 مہینے میں طہر کی حالت میں طلاق دی، عورت حیض سے فارغ ہوئی، 3 مہینے کی عدت نہیں گزری، مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا، اگلے طہر میں پھر دوبارہ طلاق دے دی، اور پھر عدت پوری گزر گئی اور بیوی الگ ہو گئی. تو کیا ہوا؟ 2 طلاق سے علیحدگی کی. ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ ہے 3 طلاق سے علیحدگی کرنا، یعنی ہر مہینے ایک طلاق دے کر 3 مہینوں میں پروسیجر پورا کرنا، اور اس کے بعد پھر 3 مہینے عدت کے، اور پھر ٹوٹل 6 مہینوں میں عورت الگ، اور ہمیشہ کے لیے الگ. ٹھیک ہے. صرف ایک لیکچر سے نہیں سمجھ آئے گا، بیٹھ کے اچھی طرح پڑھنا پڑے گا. آپ اقبال کیلانی کی کتابوں میں سے کتاب الطلاق نکالیے اور اس کا مقدمہ اور احادیث جو ہیں وہاں سے دیکھ کر اچھی طرح پڑھیے، اور پھر آپ کو پروسیجر سمجھ آ جائے گا. اس کو ذرا سا آپس میں بھی ڈسکس کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہ تو مسنون طریقہ ہے، اس طرح طلاق دی جائے گی، لیکن بہت سے لوگ اس طریقے کو فالو نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ حالت طہر میں طلاق دینے کی بجائے حالت حیض میں طلاق دے دیتے ہیں. اب طلاق ہو تو جائے گی، لیکن ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے. اور ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ دفعہ طلاق کا لفظ بولنا یہ مکروہ ہے. یعنی طلاق طلاق طلاق، یعنی 3 دفعہ اکٹھے کہنے کی ضرورت نہیں. 1 دفعہ بھی کہہ دیا تو ہو جائے گی طلاق. لیکن اگر کسی نے 3 دفعہ کہہ دیا ہے تو بھی طلاق ہو گئی اگر اس نے رجوع نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں آ کے اختلاف ہوتا ہے کہ کیا ایک ہی ٹائم پر 3 دفعہ بولنے سے 1 ہوگی یا 3 ہوگی. اس موضوع پہ میں آگے جا کے انشاءاللہ گفتگو کروں گی. پہلے ہم جیسے قرآن کی آیات آ رہی ہیں اسی کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک اور طرح عام طور پہ طلاق کی قسمیں بتائی جاتی ہیں، طلاق رجی اور طلاق بائن.
رجی کیا ہوتی ہے؟ جس میں رجوع کیا جا سکے. طلاق دی اور مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، اس میں رجوع کا اختیار ہے. لیکن اگر 2 دفعہ وہ یہ کام کر چکا ہے تو تیسری دفعہ طلاق دے کر وہ رجوع نہیں کر سکتا. تیسری طلاق طلاق رجی نہیں ہوتی، وہ بائن ہوتی ہے. بائن کا کیا مطلب ہے؟ الگ کرنے والی ہے. اتنا سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ طلاق بائن وہ طلاق جس کے بعد میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، رجوع کا حق نہیں ہے شوہر کو جس میں. اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ تیسری بار، کیونکہ یہاں لکھا ہوا نا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یہ تسریحٌ بِإِحْسَان جو ہے تیسری بار، یہ تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہے کہ بس اب ہمیشہ کے لیے رخصتی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 3 بار کی بات ہے نا، 3 طلاق کی بات، تو اس میں ایک حکمت ہے. اور وہ حکمت کیا ہے کہ اگر ایک طلاق کے بعد کوئی رجوع کرنا چاہے، گھر بسانا چاہے، تو اس کے لیے ایک چانس ہے. اوکے، ایک دفعہ لڑائی جھگڑا ہوا، رجوع ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، کچھ عرصہ گزر گیا، گاڑی چلنے لگ گئی، پھر اچانک کوئی ایسا ہی شیطان کا وار ہو گیا، پھر دوبارہ طلاق ہوئی، سارا پروسیجر اسی طرح ہوا، یا تو مدت کے اندر رجوع کر لیا یا بعد میں نکاح کر لیا. لیکن اگر تیسری دفعہ یہی حادثہ ہوا تو اب آپ رجوع نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ دوبارہ نکاح کر سکتے. ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 ہی چانس کیوں دیے گئے؟ الطلاق مرتان ہی کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ پہلے لوگ ان گنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے. ایک شخص اپنی بیوی کو چاہے 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے چکا ہوتا، وہ اگر اس سے عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا تو بھی وہ اس کی بیوی ہی رہتی. دور جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا، اس طرح عورتوں کو ستایا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کیا کیا؟ صرف 2 چانس دیے کہ 2 دفعہ طلاق دے کے رجوع کر سکتے ہو، تیسری دفعہ نہیں. تیسری دفعہ تم اگر دے دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر عدت گزر گئی تو رجوع نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی کیا نہیں ہوگا؟ نکاح نہیں ہو سکے گا. یعنی طلاق رجی 2 بار اختیار ہے کہ 2. اور پھر جیسے سورۃ الطلاق میں تھا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر لو. اچھا، یہ جو 3 کی عدد کی میں بات کر رہی تھی نا، اس کو تھوڑا سا اور کمپلیٹ کر لیتے ہیں. 3 کا عدد بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلا 3 دفعہ سلام کرنے کا حکم ہے. آپ نے 1 دفعہ سلام کیا، دوسرے نے نہیں سنا، تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسری دفعہ کرتے ہیں. اگر 3 دفعہ کے بعد بھی جواب نہ آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لوٹ جائیں گے. گھر میں اجازت لینا، کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی مدت کیا ہے؟ 3 چانسز ہیں. اگر تیسرے نوک پر بھی جواب نہ آئے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر واپس جانا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ایک بات جو اہم ہوتی تھی اس کو کتنی دفعہ بیان کرتے؟ 3 بار بیان کرتے تھے. وضو کے اعضاء بھی 3 بار دھوئے جاتے ہیں. نماز میں سبحان ربی العظیم اور تسبیحات بھی عموماً 3 بار پڑھی جاتی. اچھا، اب جب یہ جو 3 بار ہے تو اس کو 3 بار سلام کیسے ہوتا ہے؟ سلام سلام سلام، نوک نوک نوک، کیا مطلب ہے اس کا؟ وقفہ ہے یا ایسے ہی؟ تو پھر جب طلاق دینی ہو تو کیا کہا جائے؟ طلاق طلاق طلاق، وقفے کے ساتھ. 1 طلاق، پھر انتظار، طلاق، انتظار، طلاق، یا الگ یا پھر رجوع. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے ہمارے ہاں جو بہت عام ہو چکی ہے کہ ایک ہی دفعہ 3 کیا 1000 بار بھی کہہ دیتے ہیں، میں تجھ کو 1000 بار طلاق دیتا ہوں. تو یہ ایک لغو کلمہ ہے، لغو کلمہ جس کو کوئی معنی نہیں. کیونکہ
ایک دفعہ طلاق کہنے سے اگر طلاق ہو جاتی تو 1000 کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف غصے کا اظہار. تو اس لیے ایک بار کہنا بھی کافی ہے. ایک بار کہنے سے جب طلاق ہو گئی اور بیوی مطلقہ ہو گئی تو دوسری کس کو دے رہے ہیں؟ طلاق کس کو دی جاتی؟ بیوی کو دی جاتی ہے، مطلقہ کو دی جاتی ہے. جو بیوی نہیں ہے یا جس کو طلاق دے دی آپ نے، تو اس کو آپ اور کیا طلاق دے رہے ہیں؟ دوسری دفعہ کہہ کے اور تیسری دفعہ ایک ہی وقت میں کہہ کے یا 1000 دفعہ کہہ کے. وہ تو لغو ہے، بیکار ہے، وائڈ ہے، فائدہ ہی کچھ نہیں اس کا. تو الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، اور تیسری بار طلاق دیتے ہی کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائیں گے اور بس اب عدت گزارنی ہوگی. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. تو اب کیا ہے؟ یا تو بھلے طریقے سے روکو یا پھر احسان کے ساتھ الگ کر دو. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی جذباتی حالت میں بھی، انتہائی غصے کی حالت میں بھی ایک مومن کا سیلف کنٹرول کس طرح کا ہونا چاہیے، اور خاندانی زندگی جو کہ انتہائی سنجیدہ بنیادوں پر استوار کی گئی ہے اس کو ایک ہی جھٹکے سے ختم نہیں کر دینا چاہیے، یا کسی ایک جذباتی واقعے سے اتنی گہری بنیادیں نہیں ہل جانی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا زلزلے بھی آتے ہیں تو کیا پوری عمارت گر جاتی یا ایک ہی جھٹکے میں ساری گر جاتی؟ کئی دفعہ زلزلے آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن جھٹکے کھانے کے بعد بھی عمارتیں کھڑی رہتی ہیں. تو ازدواجی زندگی میں بھی کئی زلزلے آ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ زلزلہ آئے اور وہ جڑوں تک ہلا کے ہر چیز اکھاڑ کے پھینک دے. کیا ہر چلنے والی ہوا درختوں کو اکھیڑ دیتی ہے؟ نہیں. کب اکھڑتے ہیں درخت؟ شدید طوفانوں میں. اور وہ بھی ہر درخت نہیں گرتا. کون سا درخت گرتا ہے؟ بہت جڑیں کمزور ہو چکی ہوں جس کی. تو اگر قدرتی آفات درختوں اور بلڈنگز اور پہاڑوں کو اتنی جلدی نہیں متاثر کرتی، تو آخر انسان کیا مخلوق ہے کہ ایک ہی جذباتی حلہ جو ہے وہ پورے گھر کی بنیادیں ڈھا دے اور جڑوں سے درخت کو اکھیڑ دے. تو گویا ایک عورت کی زندگی تو پھر ایک درخت سے بھی کمتر ہو گئی کہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ کے بس پھینک دیا اور کوئی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. تو اس لیے اسلام نے ایک خاص حکمت کے تحت طلاق کو فیزز میں رکھا. پھر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اگر تم نے طلاق دے ہی دی ہے تو تمہارے لیے حلال نہیں. کیا حلال نہیں؟ ان تأخذوا، کہ تم لے لو. کیا لے لو؟ بما آتیتموہن، جو بھی تم نے ان کو دے دیا، چاہے مہر جو فریضہ تھا، چاہے تحفہ. ٹھیک ہے، نہ تحفہ دے کر لے سکتے ہو اور نہ ہی مہر دے کر. تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال کیا ہے حدیث میں؟ جیسے کتا کہہ کر کے خود ہی چاٹ لے واپس. تو اسی طرح اگر کوئی کسی کو تحفہ دے کے پھر اس سے واپس مانگے تو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے. کتا لالچ کی، گریڈ کی علامت ہے نا. تو اسی طرح ایسا شخص جو کسی کو دے کے پھر اس سے واپس لیتا ہے تو وہ بھی لالچ میں کتے جیسا عمل کر رہا ہے. اللہ یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں ایک صورت ہے کہ اگر دونوں کو ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے؟ فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی گناہ نہیں، نہ عورت پر کہ وہ فدیہ دے اور نہ شوہر پر کہ وہ فدیہ وصول کر لے، فی مفتدت بھی، جو بھی وہ فدیے میں دے. اور عموماً اس میں کیا رولنگ ہے؟ کیا دے؟ جو مہر اس نے لیا تھا وہ واپس کر دے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دینی برائی سے ناراض نہیں،
لیکن میں یہ برا جانتی ہوں کہ کہیں میں حالت اسلام میں کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میری طبیعت اس سے بیزار ہے. یعنی ہمارے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ نہیں، کوئی چیز مشترک ہے ہی نہیں، ہماری بن سکتی ہی نہیں. یعنی بعض طبیعتیں بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں. اب یہ ایک عام بات نہیں ہے، عمومی ناپسندیدگی نہیں ہے. بعض طبیعتوں میں کیا ہوتا ہے، 50% اتفاق ہے تو 50% اختلاف ہے، 90% اختلاف ہے تو 10%، اور جہاں 100% ہو تو وہاں اس کی رخصت ہے. یہ نہیں کہ اگر 10% اختلاف ہو گیا تو انسان کہ سب ختم کرو، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے آپ 100% متفق ہوں. ہر شخص سے کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کا باہم اختلاف بھی بالکل نیچرل بات ہے، کیونکہ دونوں کے مزاج، دونوں کے حالات، دونوں کی نفسیات، دونوں کی جسمانی ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں، فرق ہوتی ہیں. اور خصوصاً عورت جو ہے وہ مرد سے بایولوجیکلی بھی بہت مختلف ہے. سوچ میں بھی فرق ہے، جذبات میں بھی فرق ہے. تو جب سوچ کا انداز فرق ہے، جب پسند و ناپسند فرق ہے، جب جسمانی حالت فرق ہے، تو پھر 100% اتفاق ہو کہاں سے سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر عورت جن کیفیات سے گزرتی ہے، مثلا پیریڈ سے پہلے چڑچڑاپن، ادا کی کیفیت ہے، ہارمونل چینج ہے، مزاج میں فرق، موڈ میں فرق، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اب مرد تو اس میں سے کچھ بھی ایکسپیرینس نہیں کرتا، وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ اس پہ گزرتی نہیں. تو اب کیا ہے، اچھی بھلی بیوی ہے، لیکن کچھ دن آتے ہیں ایسے کہ جس میں اس کا موڈ سیدھا ہونے کو ہی نہیں آتا. اب وہ اس کے لیے ناقابل فہم ہے کہ یہ سب نہیں سمجھ میں آتا میرے. اب وہ اس کو کس طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے اپنے سے برابر والے کسی شخص کو، یعنی جیسے کوئی مرد مرد کے ساتھ معاملہ کرے. تو ایسی صورت میں اختلاف تو لازم ہوگا. پھر اسی طرح عورت کے اوپر خاص طور پر جب حمل اور بچے کی ولادت اور وہ سب کیفیات گزرتی ہیں تو پھر وہ پورا جسم متاثر ہوتا ہے. پھر بعض اوقات مرد کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس پر نہیں گزرتا. ایسی صورت میں اختلافات کا پیدا ہونا مزاج کے فرق کی وجہ سے لازم ہے. اب آپ دیکھیں، خود عورت کے اندر ایسا چینج آتا ہے کہ وہ چیزیں جو عام دنوں میں اس کو بہت پسند ہوتی، پریگنینسی میں بالکل اچھی نہیں لگتی. کھانا اچھا نہیں لگ رہا، خوشبو اچھی نہیں لگ رہی، آپ کا فیورٹ پرفیوم آپ کا انتہائی ناپسندیدہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں. اب کیا ہے، اب لازماً اختلاف ہوگا. تو ایسے میں اگر دونوں صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کریں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر طلاقیں شادی کے شروع میں ہی ہونے لگتی. یعنی اگر طلاقوں کا ریشو دیکھا جائے تو شادی کے ابتدائی جو ٹیدنگ پیریڈ ہے اس حصے میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ کچھ سالوں کے بعد جا کر اور ایک لمبے عرصے کے بعد، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کے مزاج کو انسان ویسے بھی سمجھ جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص زندگی کی اونچ نیچ سے خالی نہیں ہے. شادی محض ایک سنہرے خوابوں کی تکمیل نہیں ہے، اونچ نیچ ہوگی، اختلافات ہوں گے. کچھ لوگ ڈفرینس مینجمنٹ جانتے ہیں، وہ اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اختلاف کے باوجود اتحاد کا فن جانتے ہیں. ہم دونوں کی عادت فرق ہے، اور کسی ایک کو ٹھنڈا اچھا لگتا ہے، وہ گرم اچھا لگتا ہے، اس کو میٹھا اچھا لگتا ہے، اس کو کھٹا اچھا لگتا ہے، اس کو لال اچھا لگتا ہے، اس کو پیلا اچھا لگتا ہے، اس کو فرق 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 فرق. ٹھیک ہے، دونوں ساتھ چل سکتے ہیں. تم اپنی پسند کا استعمال کر لو، میں اپنے کا. کھانے کے میز پہ بیٹھے تم اپنی پسند کا کھا لو، میں اپنے کا. پہننے میں تم اپنی کا، میں اپنی. لیکن ساتھ چل سکتے ہیں اختلاف کے باوجود. کچھ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی 100% یکسانیت کا نام نہیں، زندگی نام ہے اس چیز کا کہ اختلاف کے باوجود بھی دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھو. اور اس میں عموماً جب 50-50 یا کچھ اس طرح کا ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. جب بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے تو پھر عموماً مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ بہت اچھے ہیں وہ بھی، لیکن ہمارا مزاج آپس میں نہیں ملتا. اسی طرح
حضرت زینب جو تھی، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، کالے رنگ کے تھے، وہ قریش کے شریف خاندان کی تھی. خاندانی فرق، سوچ کا فرق بہت تھا، عادات کا بھی ظاہر فرق ہوگا، تو ان کی نہیں بنی. حالانکہ انہی خاتون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہا گیا، اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کیا. تو یہ تو نہیں تھا کہ حضرت زینب میں کوئی خرابی تھی یا حضرت زید میں. حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آتا ہے، لیکن عادات اور مزاج یا بیک گراؤنڈ کا فرق تھا. لہذا اگر عورت سمجھتی کہ وہ نہیں رہ سکتی تو اس کو پھر طلاق کا حق تو نہیں دیا گیا، خلا کا حق دیا. اگر خلا کے حق میں کیا ہے کہ وہ جو کچھ لے چکی ہے وہ دے کے آزاد ہو جائے. تو وہ کہنے لگی کہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں حدود اللہ کو توڑ نہ بیٹھوں. آپ نے فرمایا کیا تم اس کا باغ واپس دیتی ہو جو اس نے تمہیں مہر کے طور پہ دیا ہے؟ وہ بولی ہاں. آپ نے فرمایا اے ثابت اپنا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو. تو اس میں شوہر کو پھر کہنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے طلاق دی، یا پھر قاضی یا حاکم یا جو بھی ہوگا، عدالت جو ہوگی وہ نکاح فسخ کر دے گی. یہ نہیں کہ بغیر کچھ کہے کہلائے صرف باغ دینے سے واپس طلاق ہوگی، اس میں بھی باقاعدہ ایک طرح سے ڈیکلریشن ہوگی. ایسی صورت میں جو عدت ہے وہ 1 مہینہ ہوتی ہے صرف، کیونکہ عورت نے خود طلاق لی ہوتی ہے، یعنی خود خریدی ہوتی ہے طلاق. تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں کہ عورت یعنی طلاق خرید لے. فدیہ دینے سے مراد یہ کہ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کر لے. اور یاد رکھیے کہ خلا کے بعد بھی طلاق بائن ہوتی ہے، شوہر رجوع نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ شوہر نے تو طلاق نہیں دی نا. اگر شوہر طلاق دیتا خود اپنی مرضی سے تو پھر اس کو حق تھا رجوع کرنے کا. جب عورت نے معاوضہ دے کے طلاق خرید لی ہے تو اب حق کس کے پاس چلا گیا؟ عورت کے پاس چلا گیا. اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا. بائن ہو گئی، طلاق بائن یعنی ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. ہاں دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو گنجائش موجود ہے، اور اس میں مدت عدت جو ہے وہ صرف 1 ماہ ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، پامال کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. یہاں ایک اور بات یاد رہے کہ اگرچہ عورت کو مہر واپس کرنا ہے، لیکن اگر عورت اپنا مہر ختم کر چکی ہے، مثلا اسے باغ ملا، باغ بھی بیچ چکی، کچھ بھی نہیں اس کے پاس رہا، اور والدین یا کوئی اور قریبی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل ہے، تو اس صورت میں ضروری نہیں کہ عورت اپنے مال سے خلا لے، اس کو اس معاملے میں ہیلپ بھی کیا جا سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ رجوع کیسے کیا جائے گا. رجوع میں پہلی بات تو یہ کہ پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی عورت جو اپنی عدت پوری کرے گی وہ گھر کے اندر ہی کرے گی. وجہ کیا ہے؟ یعنی طلاق دینے کے لیے حکم بھی کیا؟ سورۃ الطلاق میں آتا ہے طلقوہن لعدتہن، طلاق دو عدت کے لیے، یعنی عدت پوری کرنی ہوگی. اس عدت کو عورت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں گزارے گی. اسے بناؤ سنگار بھی کرے گی اور وہیں رہے گی. نان نفقہ بھی شوہر کے ذمہ ہوگا. اور اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو اس کو واپس لوٹنا ہوگا اور بیوی سے بات کرنا ہوگی، اور اس کے بعد جسمانی تعلق بھی اس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ساتھ ہی گھر سے نکالنے کی فکر کی جاتی ہے، یہ چیز ممنوع ہے. خلا والی طلاق 1 طلاق شمار ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. خلا کی عدت کی مدت 1 ماہ ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے، اس نے 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا، نکاح ختم ہو گیا، طلاق بائن ہو گئی، 10-15 سال گزر گئے، پھر اس کو خیال آیا کہ اب دوبارہ گھر بسا لیں، تو پھر کیا کرے؟ دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. نکاح کر کے دوبارہ اس کو اسی طرح پیغام بھیجے گا، نکاح ہوگا، ولیمہ ہوگا، رخصتی ہوگی، واپس آئے گی اہتمام کے ساتھ. حلالہ کی ضرورت نہیں ہے. حلالہ کرنا کرانا تو ویسے ہی لعنت کیا گیا اس شخص پر. اس میں
صرف جو تیسری دفعہ طلاق ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ مسنون طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق طلاق کیسے دی جاتی؟ حالت طہر میں، اس طہر میں جس میں کوئی ابھی جسمانی تعلق نہیں ہوا، اس میں ایک دفعہ طلاق دے. جذباتی فیصلہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیوں کیا گیا؟ اذا کی کیفیت میں ہوتی ہے، اور اس کی اذا سے شوہر بھی اذا میں ہوتا ہے، تو وہ ایک نارمل حالت نہیں ہوتی عام طور پر، یعنی اس میں چانسز زیادہ ہیں. بعض اوقات لوگوں کو یہ حالت اتنا افیکٹ نہیں بھی کرتی، لیکن اس کے باوجود پسندیدہ کیا ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دی. اب اگر کسی نے دے دی تو کیا طلاق ہوئی؟ طلاق تو ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص نے ایک گناہ کا کام کیا، ناپسندیدہ کام کیا. دوسرا سوال ہے میرا، کیا حمل کی حالت میں عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے، کہ پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ حمل والی عورتوں کی عدت کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر طلاق بھی تو ہوگی، تبھی عدت ہوگی نا. لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ طہر ہی کی حالت میں ہو، پھر وہ پسندیدگی کی حالت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص نے، سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ابھی ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ اس نے رجوع کر لیا، تو کیا وہ رجوع کر سکتا ہے؟ جی ہاں. اگر 3 مہینے گزر گئے اور رجوع نہیں کیا تو کیا رجوع کر سکتا ہے؟ کیا نکاح کر سکتا ہے؟ اب رجوع نہیں کر سکتا، اب دوبارہ نکاح کے ساتھ پھر بسا سکتا ہے. اصل میں یہ حلالہ اتنا عام ہو گیا ہے، افسوس کی بات ہے مسلمان معاشرے میں، کہ اس کو بھی ایک ہتھیار بنا لیا گیا ہے. اسی لیے تو یبینھا اور وَاعْلَمُوا، کتنی دفعہ وَاعْلَمُوا آ رہا ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر شادی کرنے کا پتہ ہے تو ان احکامات کو جاننے کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس لیے اس کتاب میں کل بھی ذکر کیا اور آج بھی، کہ شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق اور فرائض ہیں ان کا دونوں کو علم ہونا چاہیے. اگر دونوں اپنے اپنے فرائض پورے کریں گے اللہ سے ڈرتے ہوئے تو اختلافات اور فساد کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق و فرائض اور تلک حدود اللہ رکھے اس لیے تاکہ یہ نظام صحیح چلے. تو اس کے لیے میں آپ سے پھر یہی گزارش کروں گی کہ براہ کرم یہ کتاب آپ کی سلیبس میں ریفرنس کی کتاب ہے، طلاق کی کتاب جو ہے کتاب الطلاق. اس میں شوہر اور بیوی کے حقوق بھی موجود ہیں قرآن کی آیات اور احادیث سے. تو اگر ابھی تک آپ کو اپنے فرائض نہیں پتا اور اپنے حقوق نہیں پتا تو پڑھ لینے میں اٹس نیور ٹو لیٹ، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. تو اس کو آپ پڑھ لیں. اگر ابھی نہیں بھی کتاب آپ کے پاس تو ایک پڑھ کے آپس میں شیئر کر لیں، کیونکہ یہ احکامات ابھی یہاں آئے ہیں، پھر آگے بھی آئیں گے دوبارہ. سورۃ الطلاق کے نام سے پوری سورت ہے، پھر یہ احکامات آخری حصے میں قرآن کے ریوائز ہوں گے. اس سے پہلے یہ کتاب اگر لے لیں اور پھر آگے آپ سورۃ النساء آپ دیکھیں جب پڑھیں گے، پھر اس میں کچھ باتیں آئیں گی. تو یہ چونکہ ہر انسان، دیکھیں ہر وہ انسان جو پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، وہ شادی کرتا ہے، اور شادی کرنا مسنون ہے، ایک دین کا حصہ ہے. نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے. تو جب نکاح ایمان کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، تو نکاح کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا جاننا بھی پھر علم الفرائض میں سے، یعنی دین کا حصہ ہے وہ بھی. تو اس کا علم ہونا چاہیے کہ بحیثیت ایک عورت مجھ پر میرے دین نے کیا ذمہ داری عائد کی، میری حدود کیا ہے، میری لمٹس کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں. کیونکہ اگر پتہ نہیں ہوگا تو ادا بھی نہیں کریں گے، اور ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اور اگر نیت سے ادا کریں گے اللہ کا حکم سب. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ انبن ہوتی، غصہ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں حق دیتا. لیکن جب ایک عورت کو یہ پتا ہو یہ میرے رب کا حکم ہے، ہماری ناراضگی اپنی الگ جگہ، لیکن یہ حکم مجھ پر اللہ کی طرف سے ہے کہ مجھے شوہر کی بات ماننی ہے یا اس کا حق دینا ہے، تو چاہے میرا دل نہیں بھی مان رہا میں اسے کیوں کروں.
اس کا حکم سمجھ کر. تو جو اس درجے پہ جا کے اللہ کا حکم مانتا ہے، اپنی مرضی ایک طرف رکھ کے، اپنی ناراضگیاں ایک طرف رکھ کے اپنا فرض ادا کرنے کا سوچتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی کو قبول، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. لیکن اتنا بڑا دل کون لائے کہ کسی سے ناراضگی بھی ہے اور پھر بھی انسان اپنا فرض پورا کرے؟ یہ کب آ سکتا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور پھر ساتھ علم ہو، اس کو ایمان کے ساتھ پھر علم ہو اس کو کہ کیا میری ذمہ داری ہے اور کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یہ جاننا بے حد ضروری ہے. تو یہ سارا جو خاندانی زندگی کی اصلاح ہے، یہ دین کا حصہ ہے. آپ بحیثیت امت مسلمہ کے دین، تبلیغ اور اسلام کی خدمت کا کام نہیں کر سکتے اگر آپ کے گھر میں روز لڑائی اور روز فساد ہے اور ایک دوسرے کے حقوق آپ پامال کر رہے ہیں. ساری شرائط دوبارہ، پھر سے مہر، پھر سے ولی، پھر سے گواہ، پھر سے ولیمہ، پھر سے رخصتی، سب پہلے جیسا. ٹھیک ہے، وہ اہتمام جو عموماً شادی پر اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے وہ اس طرح شاید نہ ہو، لیکن اسی شوہر سے دوسرے نکاح پر بھی وہ ساری شرائط اسی طرح پھر آئیں گی جیسے پہلی دفعہ آئی تھی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اب دوسرے دفعہ نکاح کرنے سے اس کو مزید 3 طلاقیں دینے کا حق نہیں مل جاتا. وہ ایک حق زندگی میں ایک دفعہ جو اس نے لے لیا، ایک طلاق دینے کا ہو گیا، اب اس کے پاس ایک چانس ہو رہا ہے. پھر نکاح کیا، اگر خدا نخواستہ پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو پھر کیا ہے؟ ایک دفعہ اور نکاح پھر کر سکتا ہے. پہلی دفعہ نکاح کیا، طلاق دی، پھر نکاح کیا، طلاق دی، پھر نکاح کیا، طلاق دی، اور اب تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی بس ختم معاملہ. کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کو ستانے کے لیے لوگ یہی قصہ کرتے تھے، طلاق دی، عدت پوری ہونے لگی یا رجوع کر لیا، گزر گئی تو پھر نکاح کر لیا، پھر ستانے کو، پھر نکاح، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق. نہ عورت کو بسایا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا، اور زندگی اجیرن اور جہنم بنا کے رکھ دی. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے فرمایا طلاق مرتان، 2 ہی چانس ہے. ٹھیک ہے. اب ایک قصہ جو آپ نے پوچھا نہیں، جو مجھے خود ہی چھیڑنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بیک وقت اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا طلاق ہو جائے گی یا پھر طلاق ہوگی ہی نہیں، یا پھر کیا ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ دین کے خلاف ہے، حرام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو کوڑے لگا کے اس کی پیٹھ زخمی کرتے تھے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ طلاق مرتان، کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے. سنت سے آپ کو پتا چل گیا کہ کس وقت کس حالت میں طلاق دی جائے گی. لیکن جب لوگ کسی بھی حق کو مس یوز کرتے ہیں یا کسی بھی اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کی تھوڑی سی اس پر تحقیق یا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو پہلی بات یہ کہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق بولنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ طلاق مرتان، تو یہ نہیں کہا گیا طلاق طلقتان. طلقتان کا کیا مطلب ہے؟ 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں. اب اگر یہ کہا بھی جائے کہ ایک وقت میں 2 طلاقیں تو پھر 2 دفعہ بولے نا، 3 بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 3 شاید اس لیے بولتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اب بسانا نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دی ہوئی 3 ہوتی تو پھر یہ ساری آیات اور یہ سارا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا اور یہ ساری حکمت کہ کیوں وقفے وقفے سے اور کیوں عدت کے 3 مہینے اور کیوں رجوع کی اجازت اور رخصت، یہ سب تو پھر ختم ہی ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی تو ضرورت ہی نہیں. پھر اس آیت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اگر ایک ہی جھٹکے میں عورت کو، آپ دیکھیے کہ مرغی کو بھی ذبح کرنا ہو نا تو ایک جھٹکے سے ذبح کرنا منع ہے. تو کہاں یہ کہ زندگی بھر کے تعلق کو ایک ہی جھٹکے میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے 3 دفعہ کہہ کے تو ہمیشہ کے لیے گھر الگ کر لیا جائے. یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورت ہے. اب یہ بات پھر کہاں سے آئی کہ جو چاروں امام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہو گئیں؟ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں مسلم میں روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں 2 سال تک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دی گئی تھی، لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جو خلاف سنت ہے، لہذا آئندہ ہم بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اب اس شخص کی بھی جو ایک ہی وقت میں 3 دفعہ بولتا تھا اس کو 3 ہی شمار کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا، اور لوگوں نے اس پر ریئیکٹ نہیں کیا۔ تو وہ اس وجہ سے تھا کہ یعنی اس رجحان کو روکنا مقصود تھا کہ لوگ ڈریں اور لوگ آئندہ یہ غلط طریقہ اختیار نہ کریں، لیکن یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون بنائے جانے کے لیے۔ اور اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے بالکل الگ کرنے کی نیت سے ایسا کیا ہے تو پھر وہ واقع بھی ہو جائے گی، یعنی اس میں پھر شوہر کی نیت کا دخل ہوگا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 کو ایک شمار کیا جاتا تھا، اس لیے اگر کوئی ایک دفعہ میں 3 کیا 1000 دفعہ بھی بولے تو 1 طلاق شمار ہوگی، کیونکہ وہ ایک بار ہے۔ طلاق مرتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بار، اور مرتان 2 بار، 2 دفعہ لفظ بولنا نہیں بلکہ 2 الگ الگ مواقع پر دینا، اور پھر بائن کے لیے تیسرے الگ موقع پر طلاق دینا۔ اور جیسے کہ سورۃ الطلاق میں آتا ہے کہ طلقوہن لعدتہن، اور اگر ایک ہی دفعہ میں طلاق بائن ہو جائے تو وہ عدت کا تو پھر کانسیپٹ جس میں رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کا حق تو مرد کے پاس رہا ہی نہیں، اور سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں رہا۔ اور خاندانی نظام جو ہے وہ اتنی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان ایک ہی جھٹکے سے ختم کر دے اور بچوں کا مستقبل اور سب چیزیں داؤ پہ لگا دے۔ اور پھر لوگوں نے اس کا حل کیا تلاش کیا؟ اس خرابی کے بعد ایک اور خرابی شروع ہوئی کہ حلالہ کرانا شروع کر دیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر پہلا صدمہ طلاق کا، اور دوسرا صدمہ ایک اور اجنبی شخص کے پاس جا کے رہنے کا، اور پھر اس سے دوبارہ طلاق لینے کا، اور پھر واپس اس گھر اس کے ساتھ۔ تو یہ کس قدر ذہنی اور عملی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی مسائل میں سے ہے، اور اس میں جو قرآن کا طریقہ ہے، جو سنت کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے، اور لوگوں نے اس کو کس طرح مس یوز کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس میں علماء کا اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی یہ نیت رکھ کے دیتا ہے تو پھر اس مرد ہی کے اوپر ہے کہ اس نے کیا سوچ کے دیا تھا، ہمیشہ کے لیے الگ کرنے کا یا غصے میں محض ایسا کیا اور ایک ہی مراد اس کی تھی دینا۔ تو پھر چونکہ یہ قانونی معاملہ ہے، پھر یہ کسی قاضی کے سامنے جائے گا، اس لیے اس حکم کو پڑھ کر آپ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوئے۔ یعنی ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو مفتی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا کہ آپ اٹھ کر فیصلہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں ذاتی طور پر یہ سوچتی ہوں، یعنی احادیث تو جتنی تقریباً تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جو میجورٹی تھی، کہ شاید کوئی اکا دکا مس ہوئی ہو، لیکن لوگوں کی جو رائے اور بحث ہے وہ کافی طویل ہے اس معاملے میں۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین جو ہے وہ بہت واضح اور کلیئر دین ہے۔ آیات پورا مقصد بتا رہی کہ طلاق کا پروسیجر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح طور پہ پتہ چلتا ہے۔ اگر اس طریقے کو فالو کیا جائے حضرت عمر کی سنت کو چھوڑ کر، تو اسی میں بھلائی، اسی میں وہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ جو رخصت رکھی گئی اور جس طرح اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام کو بنانے میں سنجیدگی، وہ اسی طریقے اور پروسیجر پہ پوری ہوتی۔ تو اس میں آپ مختلف کتابیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مزید اس معاملے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں مزید اتنی ڈیٹیل میں جانے کی 2 لوگوں کو ضرورت ہو سکتی۔ نمبر 1، جس کو خدا نخواستہ ایسے کسی معاملے سے واسطہ پیش آئے۔ نمبر 2، جو مفتی یا قاضی بننا چاہے۔ تو اس نے خدا کو جواب دینا ہے، لہذا پورے شرع صدر کے لیے ساری بات کو پڑھے۔
لیکن عامت الناس کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو آپ کو بتا دیا گیا کہ اصل چیز ہے کیا، اصل حقیقت کیا ہے اس معاملے میں. اب دیکھیے کہ تقریباً 7 اسلامی ملک ہیں جس میں یہ قانون باقاعدہ نافذ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے گا تو اس کی طلاق جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگی، اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا. میں آپ کو ملکوں کے نام بھی بتا دیتی ہوں. 7 اسلامی ممالک جن میں مصر، سوڈان، اردن، مراکش، عراق، شام اور پاکستان شامل ہیں. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کرنے کا قانون نافذ ہے، یعنی قانون موجود ہے. بعض اہل علم کے نزدیک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو کیا شمار کیا گیا؟ ایک شمار کیا گیا. آپ کے مقابلے میں حضرت عمر کا اجتہاد ایک وقتی ضرورت تو پوری کرتا ہے مگر آپ کے قانون کی جگہ نہیں لے سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام مسلم کی صحیح روایت میں وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی 2 سالوں میں یہی قانون نافذ تھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے اجتہاد کے بعد بھی کبھی امت کا اس پہ اتفاق نہیں ہوا کہ ہاں ایک ہی وقت میں 3 بولنے سے 3 ہو جائیں گی. پھر اسی طرح یہ جو حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کیا تھا وہ لوگوں کو ایک خرابی سے روکنے کے لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بطور سزا تم پر نافذ ہو جائے گا. لیکن وہ ایک وقتی ضرورت تھی، وہ ایک مستقل قرآنی حکم اور ایک سنت کی جگہ نہیں لے سکتی. بہرحال باقی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں طرح کے دلائل کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں جو چیز کلک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ نمبر 1 اسلام میں جو مقصد ہے شادی کا، اس کے قریب تر کیا بات ہے، عورت کے حقوق کی ادائیگی یا ایک گھر کو بچانے کے لیے کیا چیز درست ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ خود قرآن اور سنت کا طریقہ کیا ہے.